عمران اپنے ساتھیوں سمیت بڑے پجاری کی دی ہوئی رہائش گاہ میں موجود تھا۔ شابو کی طرف سے لایا ہوا ناشتہ کرنے کے بعد وہ بیٹھے کافی پی رہے تھے، جبکہ شابو بڑے پجاری کو عمران کی رہائش گاہ پر آنے کا پیغام لے کر گیا ہوا تھا۔ ماسٹر، یہ قبائلی لوگ بھی کافی پیتے ہیں؟ اچانک جوانا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ باقی قبیلے کے بارے میں تو علم نہیں، لیکن بڑا پجاری ضرور کافی پیتا ہوگا۔ وہ بیرونی دنیا میں رہ چکا ہے اور شابو تو رہتا ہی بیرونی دنیا میں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ رات کو یہاں گیس فائر کی گئی ہے، خاموش بیٹھی ہوئی جولیا نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ ٹائیگر، جوزف اور جوانا بھی چونک پڑے۔ گیس فائر کی گئی ہے؟ کون سی گیس؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے اپنے منہ میں گیس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، اور جس طرح مجھے گہری نیند آئی ہے ایسی نیند مشن کے دوران نہیں آ سکتی۔ جولیا نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ ہمیں سونے کے دوران گیس فائر کر کے بے ہوش کیا گیا ہے؟ لیکن مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوا، عمران نے کہا۔ تم تینوں مرد اندرونی کمرے میں تھے جبکہ میں یہاں اس کمرے میں سوئی تھی، اسی لیے یقیناً اس گیس کا مجھ پر زیادہ اثر ہوا ہے اور تم پر کم ہوا ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، شابو تیزی سے اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر موجود تاثرات دیکھ کر عمران سمیت سب چونک پڑے۔ شابو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا ہوا شابو؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ بڑے پجاری کو پراسرار انداز میں اغوا کر لیا گیا ہے، وہ اپنی رہائش گاہ سے غائب ہے، شابو نے کہا۔ اغوا کیا گیا ہے؟ کس نے اغوا کیا ہے اور کیوں؟ عمران نے کہا۔ جس مکان میں بڑا پجاری رہتا ہے اس کی چاروں طرف اور چھت پر باقاعدہ پہرا ہوتا ہے، رات بھی پہرا تھا۔ صبح سب کو معلوم ہوا کہ وہ رات کو لیٹ گئی تو صبح ان کی آنکھ کھلی، وہ سزا کے خوف سے خاموش رہے، لیکن ایک دو سے حال احوال پوچھا تو پتہ چلا کہ سب سو گئے تھے۔ یہ خلاف معمول بات تھی۔ پھر جب بڑے پجاری کا ناشتہ تیار ہو گیا تو اسے جب اٹھانے کے لیے اس کے آدمی کمرے میں گئے تو وہاں بڑا پجاری موجود ہی نہیں تھا۔ یہ بات خلاف معمول تھی، اسی لیے تیزی سے یہ بات پھیل گئی کہ بڑے پجاری کو اغوا کر لیا گیا ہے یا شیطان نے اس کو سزا دی ہے اور اسے یہاں سے نکال دیا ہے۔ بہرحال پورے قبیلے میں بڑا پجاری موجود نہیں ہے، شابو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایکریمین گروپ کہاں ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی رہائش گاہ میں موجود ہیں، انہیں بھی اس واقعے کا علم نہیں تھا، وہ بھی یہ سن کر اسی طرح حیران ہوئے ہیں جیسے آپ ہوئے ہیں، شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا گائیڈ کہاں ہے؟ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ کوٹو، عمران نے پوچھا۔ وہ بھی وہیں موجود ہے، شابو نے جواب دیا۔ جاؤ اسے بلا کر یہاں لے کر آؤ، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے، عمران نے کہا۔ وہ میرے کہنے پر نہیں آئے گا جناب، شابو نے کہا۔ جوانا تم جاؤ اور اسے بے ہوش کر کے یہاں اٹھا کر لاؤ، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، اور پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، شابو اس کے ساتھ تھا۔ وہ لوگ یہاں حملہ کر سکتے ہیں، جوانوں کو دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم ان کی طرف سے مشکوک ہو گئے ہیں، ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ اب تک یہ لوگ یہاں موجود ہوں گے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ شابو تو کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں ہے، جولیا نے کہا۔ انہوں نے ہماری وجہ سے یہ گیم کھیلی ہے، دھات کا علم بڑے پجاری کو ہے، اسے اغوا کر کے یہاں سے نگولا یا ایکریمیا لے جایا جائے گا اور پھر اس سے معلومات جبراً حاصل کر کے اس دھات کو حاصل کر لیا جائے گا، عمران نے کہا۔ یہ کام تو وہ پہلے ہی کر سکتے تھے اور وہ سردار کی بجائے ہماری طرح براہ راست بڑے پجاری سے بھی مل سکتے تھے، جولیا نے کہا۔ شابو کا تعلق بڑے پجاری سے تھا جبکہ کوٹو کا رابطہ سردار ماریو سے تھا، اب جیسے ہی انہیں ہمارا علم ہوا انہوں نے کارروائی کر ڈالی، عمران نے کہا۔ لیکن وہ اسے کہاں اور کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ یہاں ہر طرف چیک پوسٹیں ہیں، وہ بڑے پجاری کو اغوا کرنے کے حق میں نہیں ہو سکتے، جولیا نے کہا۔ وہ خود بھی یہاں موجود ہیں اور ان کا آدمی کوٹو بھی، تو پھر یہ کوئی اور گیم ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور پھر کچھ دیر بعد جوانا کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے شابو بھی تھا، جبکہ بے ہوش کوٹو جوانا کے کاندھے پر تھا۔ وہ سب غائب ہیں، یہ اکیلا وہاں موجود تھا اور اسے سردار نے بلایا تھا، یہ وہاں جانے ہی والا تھا کہ ہم نے اسے اٹھا لیا، شابو نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے کہا تو جوانا نے اسے فرش پر لٹا کر ایک ہاتھ سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا، چند لمحوں بعد اس کے جسم میں حرکت کے آثار ابھر آئے تو جوانا نے ہاتھ ہٹایا اور کوٹو کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے سیدھا کر کے بٹھا دیا۔ کیا مطلب؟ یہ تم پاکیشیائی ہو، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ ہوش میں آتے ہی کوٹو نے تیز لہجے میں کہا۔ جوزف اور جوانا دونوں کو اچھی طرح دیکھ لو کوٹو، یہ تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دیں گے، البتہ اگر تم مجھے ایکریمین افراد کے فرار اور بڑے پجاری کے اغوا کے بارے میں سب کچھ بتا دو تو نہ صرف تمہاری زندگی بچ جائے گی بلکہ تمہیں بھاری انعام بھی دیا جائے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، کوٹو نے کہا۔ جوانا، اسے صرف تھوڑا سا سبق دے دو، عمران نے جوانا سے کہا تو جوانا کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور کوٹو کا جسم ہوا میں اڑتا ہوا سائڈ دیوار سے ایک دھماکے سے ٹکرایا۔ مکان کی دیواریں لکڑی سے بنائی گئی تھیں، اسی لیے ٹکرانے کی آواز دھماکے کے ساتھ ساتھ ایسی تھی جیسے طبلہ بجایا گیا ہو، اور پھر کمرہ کوٹو کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد اٹھا ہی تھا کہ جوانا نے ہاتھ بڑھا کر اسے گردن سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے عمران کے سامنے
فرش پر بٹھا دیا۔ ایک بار پھر کوٹو کے حلق سے چیخ نکلی، لیکن جوانا کا ہاتھ وہیں موجود تھا، اسی لیے کوٹو باوجود زور لگانے کے نہ اٹھ سکا اور نہ بھاگ سکا، وہیں بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ اب بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، کہاں ہے بڑا پجاری اور کیسے اسے اغوا کیا گیا؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا اور ساتھ ہی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ مشین پسٹل دیکھ کر کوٹو کا چہرہ لٹک گیا، آنکھوں سے خوف عیا ہونے لگا۔ عمران کے چہرے پر ابھر آنے والی سختی اور صفاقی نے اسے واقعی خوفزدہ کر دیا تھا۔ مم مجھے مت مارو، میں بے گناہ ہوں، کوٹو نے رک رک کر کہا۔ یہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے تمہاری اپنی غلطی ہے، ورنہ میں تو تمہیں انعام دینے کی بات کر رہا تھا۔ عمران نے کہا، مجھے مت مارو، میں سب کچھ بتا دوں گا، کوٹو نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ تو بولو، وقت ضائع مت کرو، عمران نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میڈم ڈیانا اور اس کے ساتھیوں کو جب آپ کے آنے اور بڑے پجاری سے ملاقات کا علم ہوا تو وہ سب بے حد پریشان ہوئے۔ میڈم ڈیانا نے ایک آلہ نکال کر اسے اپنے چیف سے بات کی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ بڑے پجاری کو اٹھا کر بیرونی دنیا میں پہنچا دیا جائے، وہاں بڑے پجاری سے زبردستی اس دھات کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ایکریمین فوج کو یہاں اتار کر دھات حاصل کر لی جائے۔ میڈم ڈیانا نے چیف سے کہا کہ یہاں سے قریب ایک ہیلی کاپٹر بھیجا جائے۔ میں نے ایک پہاڑی پر موم بتی جلا کر ہیلی کاپٹر پائلٹ کو جگہ کی نشاندہی کی، وہ وہاں چٹان پر اتر آیا، پھر میں واپس آیا۔ میڈم ڈیانا نے بے ہوش کر دینے والی گیس پہلے اپنے رہائش گاہ کے گرد پھیلائی تاکہ سردار ماریو کی طرف سے پہرا دینے والے قبائلی بے ہوش ہو جائیں، اور پھر وہ میری رہنمائی میں بڑے پجاری کی رہائش گاہ پر پہنچے تو وہاں بھی میڈم ڈیانا نے گیس پھیلا دی۔ اس گیس کا اثر اندر رہائش گاہ میں بھی ہوا اور بڑے پجاری کو، جو سوئے سوئے بے ہوش ہو گیا تھا، میں نے اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا اور پھر ہم سب ایک خفیہ راستے سے گزر کر ہیلی کاپٹر تک پہنچے۔ میرے علاوہ سب اس میں سوار ہو گئے اور پھر بڑے پجاری کو بھی اس میں ڈال دیا گیا۔ پھر وہ ہیلی کاپٹر واپس چلا گیا۔ مجھے یہاں اس لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ میں بعد میں پیش آنے والے حالات سے انہیں آگاہ کر سکوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں 2 روز بعد واپس نکولا کے دارالحکومت کاشا پہنچ جاؤں، وہاں وہ مجھ سے معلومات لے کر مجھے خصوصی انعام دیں گے۔ کوٹو نے کہا، شکر کرو وہ تمہیں یہاں ہلاک کر کے نہیں گئے، شاید وہ یہاں فائر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ پہاڑیوں میں آواز گونجتی ہے، البتہ یہ کام وہ کاشا میں آسانی سے کر لیں گے، عمران نے کہا۔ تو کوٹو کا چہرہ اور لٹک گیا۔ یہ بتاؤ کہ وہ اب کہاں گئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ میڈم ڈیانا ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو کہہ رہی تھی کہ اس بڑے پجاری کو ایکریمیا لے جانا ہے، جس پر پائلٹ نے کہا کہ وہ تو صرف آریش جزیرے تک واپس جا سکتا ہے کیونکہ ہیلی کاپٹر اڈا تو آریش جزیرے پر ہے، جس پر میڈم ڈیانا نے کہا کہ یہاں سے چلو پھر سوچ لیں گے، اور پھر ہیلی کاپٹر واپس چلا گیا۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ جیسا آپ نے کہا ہے وہ تو مجھے مار دیں گے، کوٹو نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ آریش کہاں ہے، کیا تم جانتے ہو؟ عمران نے کہا، ہاں، نگولا کے ساتھ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس پر ایکریمین فضائیہ کا اڈا ہے۔ یہ اڈا جزیرے کے ایک حصے میں ہوتا ہے، باقی وہ اوپن جزیرہ ہے اور سیاح وہاں آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ آریش میں انتہائی قیمتی سفید موتی ساحل پر آسانی سے مل جاتے ہیں، کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ابھی واپس نہ جانا، 10-12 دن بعد چلے جانا، پھر تمہیں کچھ نہیں ہوگا، عمران نے کہا۔ تو کوٹو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شابو بڑے پجاری کی جگہ اب کون سنبھالے گا؟ عمران نے خاموش بیٹھے ہوئے شابو سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا بڑا بیٹا کاروگ، شابو نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے کاروگ سے ملوا سکتے ہو؟ اسے اس ملاقات سے بے حد فائدہ ہوگا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا ہے، وہ میری بے حد عزت کرتا ہے، شابو نے فاخرانہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹو کو ساتھ لے جاؤ اور اسے سمجھاؤ کہ اب بھی انگولا یا بیرونی دنیا میں مت جائے ورنہ مارا جائے گا کیونکہ اس سارے واقعے کا یہ اکلوتا گواہ ہے، عمران نے کہا۔ آؤ کوٹو میرے ساتھ، شابو نے کوٹو کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور ساتھ لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم بڑے پجاری کے بیٹے سے اس لیے ملنا چاہتے ہو کہ شاید وہ بھی کلاسیم دھات کے بارے میں جانتا ہو، جولیا نے کہا۔ ہاں، تم درست نتیجے پر پہنچی ہو، گو مجھے امید کم ہے کیونکہ بڑے پجاری کو جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ بے حد لالچی اور مکار آدمی ہے اور ہر چیز خود تک محدود رکھنے کا عادی ہے، لیکن پھر بھی بات کرنے میں کیا حرج ہے، عمران نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماسٹر، بڑے پجاری سے دھات کے بارے میں معلومات حاصل کر کے وہ یہیں آئیں گے، پھر ہم کیوں واپس جا رہے ہیں؟ جوانا نے کہا۔ وہ ہماری واپسی کا انتظار کریں گے اور ہم یہاں غیر محدود مدت تک نہیں رہ سکتے، عمران نے کہا۔ تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کچھ دیر بعد شابو واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور نوجوان بھی تھا۔ یہ بڑے پجاری کے بیٹے کاروگ ہیں اور اپنے باپ کی جگہ یہی لیں گے، اور کاروگ یہ عمران صاحب ہیں، یہ اور ان کے ساتھی تمہارے والد کے مہمان ہیں، شابو نے باقاعدہ تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اب یہ میرے مہمان ہیں، 7 روز تک بابا کی واپسی کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد مجھے بڑا پجاری بنا دیا جائے گا، کاروگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بیٹھو کاروگ، تمہارے والد بڑے پجاری کو میں نے بڑی رقم کا چیک دیا تھا جو انہوں نے اپنے آدمی کو دیا تھا کہ وہ اس کے بدلے انگولا کے بینک سے کرنسی نوٹ لے کر آئے جس کے بدلے تم امیر ہو جاؤ گے، عمران نے کہا۔ مجھے معلوم ہے جناب، وہ آدمی آج واپس آئے گا، کاروگ نے جواب دیا۔ اتنی ہی رقم میں تمہیں مزید دے سکتا ہوں اگر تم مجھے بتا دو کہ سفید ذرات والی
دھات کہاں موجود ہے، لیکن تم نے غلط بیانی نہیں کرنی۔ عمران نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا باپ پہاڑیوں میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ گھوم رہا تھا کہ وہاں اس نے بیرونی دنیا کے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاس سفید رنگ کی دھات کے چند ذرات تھے۔ میرا باپ اس آدمی کو شیطان کے معبد میں لے کر آیا اور اس نے اپنے 4 ساتھیوں کو باہر بٹھا دیا۔ اس آدمی نے میرے باپ کو بتایا کہ یہ دھات بیرونی دنیا کی سب سے قیمتی دھات ہے اور اس میں بیرونی دنیا کو بے حد دلچسپی ہے اور وہ اس دھات سے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ہتھیار بنائیں گے، جس پر میرے باپ کو لالچ نے گھیر لیا اور اس نے اس آدمی کو اپنے ساتھیوں کے ذریعے ہلاک کرا کر پہاڑیوں میں پھینکوا دیا۔ لیکن اسے مارنے سے پہلے میرے باپ نے اس پر تشدد کر کے اس سے وہ جگہ معلوم کر لی جہاں یہ دھات موجود تھی۔ پھر وہ اس دھات پر قبضہ کرنے کے لیے اس پہاڑ کی گہرائی میں اترنے لگا تو شیطان نے اسے منع کر دیا، لیکن میرے باپ نے پرواہ نہیں کی تو شیطان نے وہاں زلزلہ پیدا کر دیا اور تمام صورتحال بدل گئی۔ میرا باپ زخمی ہوا لیکن زندہ بچ گیا اور اس کے ساتھی اسے اٹھا کر واپس لے آئے۔ پھر چند روز بعد میرا باپ ٹھیک ہو گیا، لیکن ٹھیک ہوتے ہی اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دیا جو اسے اٹھا کر لائے تھے۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے، کاروگ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں وہ جگہ معلوم ہے جہاں سے تمہارے باپ کو زخمی حالت میں لایا گیا تھا؟ عمران نے کہا، نہیں جناب، میں نے ان کے ساتھیوں سے پوچھا تھا لیکن وہ بھی جواب دینے سے انکاری ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ البتہ اتنی بات میں نے اڑتی اڑتی سنی ہے کہ دھات زلزلے والی جگہ پر موجود تھی اور زلزلے کی وجہ سے وہ کہیں پاتال میں غائب ہو گئی ہے۔ اس جگہ کو جہاں زلزلہ آیا تھا واگو پہاڑیاں کہا جاتا ہے۔ کاروگ نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے اس دھات کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ عمران نے کہا، ہاں، لیکن وہاں کچھ نہیں ملا۔ کاروگ نے جواب دیا، سنو، ہم اب واپس جا رہے ہیں لیکن تم نے ہمارے ساتھ واقعی تعاون کیا ہے، اس لیے تمہیں بھاری انعام دیا جائے گا۔ عمران نے کہا تو کاروگ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈیانا اور اس کے ساتھی آریش جزیرے پر ایک حویلی نما بلڈنگ کے ایک بڑے کمرے میں موجود تھے۔ یہ بلڈنگ ایکریمیا فضائیہ کے قبضے میں تھی۔ اس بلڈنگ کے اندر کمروں کو ایکریمین فضائیہ کے ملازمین استعمال کرتے تھے۔ بلیک سٹار ایجنسی کے چیف نے یہاں کے کمانڈر نیلسن کو کہہ کر ہیلی کاپٹر ڈیانا اور اس کے ساتھیوں کے لیے شیطان قبیلے کی طرف بھجوایا تھا اور ڈیانا اور اس کے ساتھی بڑے پجاری کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ ہیلی کاپٹر نے انہیں بحفاظت آریش میں فضائیہ کے اڈے پر اتار دیا تھا اور کمانڈر نیلسن نے انہیں اس بلڈنگ میں 2 بڑے کمرے دے دیے تاکہ وہ جب تک چاہیں رہیں۔ اس بڑے کمرے میں ڈیانا، کرسٹی، چارلس اور جیمز چاروں موجود تھے۔ ایک کرسی پر بڑا پجاری چاشائی بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ چارلس، یہاں کہیں سے رسی تلاش کر کے لاؤ اور جیمز کے ساتھ مل کر اس بڑے پجاری کو اچھی طرح باندھ دو۔ ڈیانا نے چارلس سے مخاطب ہو کر کہا، یس میڈم۔ چارلس نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈیانا، میرا خیال ہے کہ اسے ایکریمیا لے جایا جائے، وہاں مشینوں کے ذریعے اس سے سب کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کرسٹی نے کہا، اب تک بڑے پجاری کے اغوا کا علم پاکیزیائی ایجنٹوں کو ہو چکا ہوگا اور ہمارے غائب ہونے سے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کارروائی ہم نے کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے سیدھے ایکریمیا پہنچیں گے، جبکہ ہم نے اس سے صرف وہ جگہ معلوم کرنی ہے جہاں دھات موجود ہے۔ باقی کام ہمارے ملک کے ماہرین کر لیں گے اور یہاں کے بارے میں ان پاکیزیائی ایجنٹوں کو علم نہیں ہو سکتا۔ ڈیانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ڈیانا کے حکم کی تعمیل ہو چکی تھی۔ چاشائی کو کرسی پر رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا۔ اب اسے ہوش میں لے کر آؤ، ڈیانا نے چاشائی کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جیمز نے آگے بڑھ کر پے در پہ چاشائی کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ پجاری بہرحال انسان تھا اور پھر وہ گیس سے بے ہوش تھا، اسی لیے 10-12 تھپڑ کھانے کے بعد اس کے جسم میں حرکت کے آثار نظر آنے لگے اور 2-3 تھپڑ مزید کھانے کے بعد اس نے چیختے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن رسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ چاشائی نے ہوش میں آتے ہی حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ہم سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ ہم سردار ماریو کے مہمان تھے۔ ہم ایکریمینز ہیں، میرا نام ڈیانا ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں کرسٹی، چارلس اور جیمز، اور ہم تمہیں قبیلے سے اٹھا کر یہاں آریش جزیرے پر لے کر آئے ہیں۔ اب تمہارے سامنے 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تم ازخود وہ جگہ بتا دو جہاں دھات موجود ہے۔ اگر تمہاری بات درست ثابت ہوئی تو تمہیں بھاری اور خصوصی انعام دیا جائے گا اور تمہیں ایکریمیا کا لاٹ بنا دیا جائے گا، بلکہ اگر تم چاہو تو ایکریمیا میں شیطان کا معبد بنا دیں گے، اور اگر تم نے ازخود نہ بتائے تو پھر تمہاری ہڈیاں توڑ کر بھی ہم سب کچھ معلوم کر لیں گے اور پھر تمہاری لاش گٹر میں موجود کیڑے کھا جائیں گے۔ ڈیانا نے سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، مجھے پہلے معلوم تھا لیکن پھر وہاں خوفناک زلزلہ آ گیا اور اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ دھات کہاں گئی۔ چاشائی نے کہا، آخری بار کہہ رہی ہوں کہ سچ سچ بتا دو ورنہ پھر ہڈیاں توڑوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چارلس، تم جاگ کر ڈنڈا لے کر آؤ جس سے باری باری اس کی ہڈیاں توڑی جا سکیں۔ ڈیانا نے چاشائی اور پھر چارلس سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں کہا، یس میڈم۔ چارلس نے کہا اور ایک بار پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں شیطان کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ چاشائی نے تیز لہجے میں کہا، کن پہاڑیوں میں زلزلہ آیا تھا اور دھات کلاسیم کن پہاڑیوں میں موجود تھی؟ کھل کر بتاؤ۔
ڈیانا نے کہا واگو پہاڑیاں قبیلے سے کچھ دور جنوب کی طرف واقع ہیں، یہ 10-12 میل کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ ان پہاڑیوں کی ایک غار میں یہ دھات موجود تھی، پھر خوفناک زلزلہ آیا اور غار نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میں نے خود نیچے جا کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن میں وہاں گر کر زخمی ہو گیا تھا، چاشائی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ ڈیانا اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے اور جتنی آسانی سے اس نے سچ بتایا ہے، یہ اگر پاکیزائی کے ہاتھ لگ گیا تو وہاں بھی بہت جلدی سچ بول دے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اسے سچ سمیت سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ جیمز نے کہا یہاں سے اس کی لاش ہی باہر جائے گی، ڈیانا نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکالا اور پھر کمرہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس کی لاش باہر لے جا کر سمندر میں پھینک دو، میں چیف سے بات کرتی ہوں، ڈیانا نے کہا، اور جیب سے سیل فون نکال کر اس نے اس پر نمبر پریس کیے اور پھر رابطے کا بٹن پریس کر دیا تو دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یس چیف کی بھاری آواز سنائی دی۔ آریش سے ڈیانا بول رہی ہوں چیف، ڈیانا نے کہا۔ او کیا ہوا؟ کیا ہیلی کاپٹر درست جگہ پر پہنچ گیا ہے؟ چیف نے کہا نہ صرف پہنچ گیا ہے بلکہ ہم بڑے پجاری چاچائی کو اغوا کر کے اس ہیلی کاپٹر میں واپس آریش پہنچ گئے ہیں، ڈیانا نے کہا، اور پھر اس نے تفصیل سے چاشائی سے کی گئی پوچھ گچھ کے بارے میں بتا دیا۔ اب یہ پجاری چاشائی کہاں ہے؟ چیف نے پوچھا۔ اسے میں نے ہلاک کر دیا ہے تاکہ یہ راز ہمیشہ کے لیے راز رہے، ورنہ پاکیزائی بھی اس سے معلومات حاصل کر سکتے تھے، ڈیانا نے کہا۔ تو اب ہمیں کچھ دیر رکنا پڑے گا تاکہ پاکیزائی واپس چلے جائے، چیف نے کہا۔ ہاں یہ ضروری ہے چیف، ڈیانا نے کہا۔ اوکے پھر تم واپس آ جاؤ اور پھر جیسے ہی یہ عمران اور اس کے ساتھی یہاں پہنچے ان کا خاتمہ تمہارا مشن ہوگا، چیف نے کہا۔ یس چیف، ڈیانا نے کہا۔ اوکے وش یو گڈ لک، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈیانا نے سیل فون واپس جیب میں رکھ لیا۔ چلو ہمارا مشن یہاں ختم ہوا، اب معدنیات تلاش کرنے والے ایکریمین ماہرین کا کام رہ گیا ہے، وہ خود کرتے رہیں گے، ڈیانا نے کہا۔ تو اس کے سارے ساتھی خوشی سے اچھلنے لگے اور پھر باری باری سب نے ڈیانا کی ذہانت اور کارکردگی کی تعریف کی۔ اب دوسرے اور اہم مشن کا آغاز کرنا ہے اور وہ مشن ہے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ۔ وہ لوگ یقیناً بلیک سٹار ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے ولنگٹن آئیں گے اور ہمیں وہاں ان کا شکار کھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ڈیانا نے کہا۔ چلو یہاں سے تو چلیں، کرسٹی نے کہا، تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ایک بڑی سی جیپ تیزی سے چلتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شابو تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران موجود تھا۔ عمران کے باقی ساتھی آریش کے ایک ہوٹل میں تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت شابو کی رہنمائی میں شیطان قبیلے سے نکل کر یہاں آریش پہنچا تھا اور پھر جولیا، جوزف اور جوانا تینوں کو ایک ہوٹل میں چھوڑ کر عمران شابو کے ساتھ اس وقت ایک کلب جا رہا تھا۔ شابو نے بتایا تھا کہ ایکریمین فضائیہ کو طویل عرصے سے اس کلب کا مالک جارج آریش کی خصوصی شراب سپلائی کر رہا تھا اور وہ کمانڈر نیلسن کا بڑا گہرا دوست تھا۔ شابو کے بقول اگر جارج کمانڈر نیلسن سے کچھ معلوم کرنا چاہے تو آسانی سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس جارج کی کمزوری تم نے دولت کی ہوس ہی بتائی تھی یا اور بھی کوئی بات ہے؟ عمران نے شابو سے پوچھا۔ وہ جوا کھیلنے کا عادی ہے، بڑی بڑی رقومات کا جوا کھیلتا ہے اور ہمیشہ جیتتا ہے، اس کی کمزوری یہی اس کا شوق ہے، اس طرح وہ دولت بھی اکٹھی کرتا رہتا ہے، شابو نے کہا۔ وہ ہارتا کیوں نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا شارپر ہے اور اس صفائی سے کام کرتا ہے کہ آج تک اسے کوئی نہیں پکڑ سکا، شابو نے ہنستے ہوئے کہا۔ کتنی رقم کا داؤ لگاتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کم از کم $1,00,000، شابو نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو شابو اسے دیکھ کر اس طرح ہنس پڑا جیسے اسے عمران کی حماقت پر ہنسی آ رہی ہو۔ تم ہنس کیوں رہے ہو شابو؟ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ آپ اس کے ساتھ جوا کھیلنے کا سوچ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے ہار جائیں گے، بڑے سے بڑا شارپر بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، آپ کیا کر لیں گے؟ شابو نے کہا۔ اگر میں نے اسے شکست دے دی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ وہ پہلی فرصت میں آپ کو گولی مار دے گا تاکہ آپ آئندہ کسی سے یہ نہ کہہ سکیں کہ جارج آپ سے شکست کھا گیا ہے، شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، عمران نے اس انداز میں کہا جیسے اب وہ جارج کی فطرت کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہو۔ پھر اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اس پر نمبر پریس کر دیے۔ یہ سیل فون سیٹلائٹ سے منسلک تھا، اسی لیے پوری دنیا میں اس کے ذریعے آسانی سے بات چیت ہو سکتی تھی۔ یس ماسٹر، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوانا کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں، جوزف اور جولیا کو ساتھ لے کر گرین کلب پہنچ جاؤ، میں شابو کے ساتھ وہاں جا رہا ہوں، ہم تمہارا لابی میں بیٹھ کر انتظار کریں گے، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، حکم کی تعمیل ہوگی، جوانا نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور عمران نے رابطہ ختم کر کے سیل فون جیب میں ڈال لیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کیوں بلایا ہے؟ شابو نے قدرے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ تاکہ اگر میں جیت جاؤں تو جارج مجھے گولی نہ مار سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شابو اس طرح ہنس پڑا جیسے عمران نے کوئی ناممکن بات کر دی ہو۔ تھوڑی دیر بعد جیپ ایک 3 منزلہ بلڈنگ میں جس کے باہر گرین کلب کا جہازی سائن کا نیون سائن بورڈ موجود تھا داخل ہوئی اور پھر ایک طرف بنی ہوئی پارکنگ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پارکنگ میں کاروں کا رش تھا، شابو نے خالی جگہ پر جا کر جیپ روکی اور پھر وہ عمران اور جیپ سے نیچے اتر آئے۔ پارکنگ بوائے نے شابو کو پارکنگ کارڈ دیا اور دوسرا کارڈ جیب میں اٹکا کر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا
ایک نئی آنے والی کار کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ شابو ہم لابی میں بیٹھتے ہیں، عمران نے کہا تو شابو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر عمران اور شابو کلب کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو کر ایک طرف بنے ہوئی لابی میں جا کر بیٹھ گئے۔ عمران نے اپنے اور شابو کے لیے جوس منگوا لیا۔ میں تو شراب پیوں گا سر، شابو نے کہا۔ سوری لیکن کیا تم نے ہمیں شراب پیتے دیکھا ہے؟ ہم نہ خود شراب پیتے ہیں اور نہ کسی کو پلاتے ہیں، جوس پیو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو شابو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایپل جوس کے بڑے بڑے گلاس انہیں سرو کر دیے گئے اور عمران اور شابو نے جوس سپ کرنا شروع کر دیا اور جب گلاس خالی ہوئے تو اسی لمحے جولیا، جوانا اور جوزف تینوں لابی میں داخل ہوئے تو شابو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، جولیا نے کہا اور خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ شابو بھی واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب جا کر معلوم کرو کہ جارج کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، عمران نے شابو سے کہا۔ یس سر، شابو نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے ہال کی طرف بڑھ گیا جبکہ عمران نے جولیا، جوانا اور جوزف تینوں کے لیے ایپل جوس منگوا لیا۔ سوری باس، میں آپ کی موجودگی میں یہ جرات نہیں کر سکتا، جوزف نے جو عمران کی کرسی کے پیچھے باڈی گارڈ کے انداز میں کھڑا تھا مودبانہ لہجے میں کہا۔ فی الحال بیٹھ جاؤ اور جوس پیو، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ یس باس، جوزف نے کسی روبوٹ کے انداز میں جواب دیا اور سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جوس پینے کے بعد جولیا نے عمران سے پوچھا۔ یہاں ایکریمین فضائیہ کا اڈا ہے اور جو ہیلی کاپٹر ڈیانا اس کے ساتھیوں اور بڑے پجاری کو لے کر گیا ہے وہ یہاں سے اڑ کر وہاں گیا تھا اور فضائیہ کے قانون کے مطابق کوئی بھی ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز جس جگہ سے اڑتا ہے واپس وہیں آتا ہے، اسی لیے ڈیانا اور اس کے ساتھی بڑے پجاری کو لے کر یہاں آئے ہوں گے۔ اس کلب کا مالک اور جنرل مینیجر جارج بڑی بڑی رقموں کا جوا کھیلنے کا عادی ہے اور اسے ناقابل شکست شارپر سمجھا جاتا ہے۔ میں اسے جوئے کا چیلنج دوں گا اور اگر میں نے اسے شکست دے دی تو ایسے لوگوں کی نفسیات ہے کہ وہ اس شارپنگ داؤ کو جاننا چاہتے ہیں جس نے انہیں شکست سے دوچار کیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے معاوضے میں اسے یہ معلوم کر کے بتانا ہوگا کہ بڑے پجاری کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ کمانڈر فضائیہ اس کا دوست ہے اور یہ طویل عرصے سے وہاں شراب سپلائی کر رہا ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر، جولیا نے کہا، تو پھر جوزف اور جوانا کا استعمال کیا جائے گا، معلوم تو اسے بہرحال کرنا ہی ہوگا، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد شابو واپس آ گیا۔ جارج اسپیشل گیم روم میں ہے اور کسی لاٹ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے، شابو نے کہا۔ اوکے آؤ ہم یہ گیم دیکھیں گے اور خود بھی اس کے ساتھ کھیلیں گے، اور جوزف اور جوانا میں بحیثیت پرنس گیم دیکھوں گا اور کھیلوں گا، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور تیزی سے اٹھ کر عمران کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جوزف پہلے ہی عمران کے عقب میں پہنچ گیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا داؤ کھیلنے والا پوز کرنا چاہتے ہو، جولیا نے کہا۔ ہاں سیکرٹری، سیکیورٹی گارڈز اور ڈرائیور کی موجودگی میں وہ ہمارے ساتھ کھیلنے سے انکار نہیں کر سکے گا، عمران نے کہا تو جولیا نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے سمجھ گئی ہو کہ اسے سیکرٹری کی اداکاری کرنی ہے۔ پرنس آف کیا ہو کیونکہ تم ایکریمین میک اپ میں ہو، جولیا نے آہستہ سے کہا تاکہ آگے جاتا ہوا شابو نہ سن سکے۔ پرنس آف ہواگار، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ سب شابو کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک وسیع کمرے میں داخل ہوئے جہاں تاش سے جوا کھیلنے کی 3 میزیں موجود تھیں، جبکہ آخری کونے میں جو میز موجود تھی اس کے گرد ہجوم موجود تھا۔ شابو کا رخ بھی ادھر ہی تھا۔ پھر وہ سب وہاں پہنچ گئے۔ اسی لمحے یکلہت شور سا اٹھا۔ ایک لمبے قد اور بھاری جسم کے آدمی نے میز پر پڑے ہوئے کارڈ اٹھا کر شو کر دیے تھے۔ سوری مسٹر جارج، پھر کھیلیں گے، ایک ادھیڑ عمر آدمی نے اٹھتے ہوئے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سیکرٹری، جناب جارج کو بتایا جائے کہ پرنس آف ہواگار ان سے کھیلنے کے لیے ہواگار سے یہاں آئے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب جارج ناقابل شکست ہیں، جبکہ ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ پرنس آف ہواگار ناقابل شکست ہے، عمران نے بلند آواز میں کہا تو سب لوگوں کی نظریں عمران کی طرف اٹھ گئیں۔ کرسی چھوڑو پرنس کے لیے، جوانا نے یکلہت غراتے ہوئے لہجے میں کہا تو جارج سمیت کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تمام افراد ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے تو جوزف نے تیزی سے ایک کرسی کو ایڈجسٹ کیا اور پھر جوزف اور جوانا دونوں اس کرسی کے پیچھے بڑے مودبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ بیٹھے مسٹر جارج اور مجھے بتائیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کتنا داؤ کھیل سکتے ہیں یا کھیلنا چاہتے ہیں، عمران نے شاہانہ لہجے میں کہا۔ $10 لاکھ جناب، جارج نے کہا۔ او سورمی، لیکن اتنی معمولی رقم کے لیے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے، ہم $10 کروڑ کا گارنٹیڈ چیک تمہارے سامنے رکھتے ہیں، عمران نے کہا۔ $10 کروڑ، او اتنی رقم اور جوئے کے داؤ کے طور پر؟ مگر اس قدر کیش رقم تو میرے پاس نہیں ہے، جارج نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ اپنا کلب داؤ پر لگا سکتے ہیں، گو اس کی مالیت $10 کروڑ سے کم ہے، لیکن مجھے یہ منظور ہے اور کسی دستاویز کی صورت نہیں۔ آپ کی زبان ہی میرے لیے کافی ہے، بولیں، عمران نے کہا۔ اوکے، مجھے بھی گارنٹیڈ چیک کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی آفر منظور ہے، لیکن تاش کے پتے میں بانٹوں گا اور میں ہی آغاز کروں گا، جارج نے کہا۔ اوکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جارج اور اس کے ارد گرد کھڑے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی جیسے انہیں 100% یقین ہو کہ جارج ہی کامیاب ہوگا۔ جارج نے میز پر پڑے ہوئے تاش کے پتے اٹھا کر انہیں دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کیا اور پھر تیزی سے انہیں پھینٹنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ایک پتا بھی اپنے سامنے ڈالا، وہ پتا کنگ تھا۔ اس نے دوسرا پتا پھینکا، وہ بھی کنگ تھا، اور پھر تیسرا پتا پھینکا تو وہ بھی کنگ ہی تھا۔ پھر جارج نے اس طرح تاش کی کڈی کو
سائٹ پر رکھ دیا جیسے گیم اوور ہو چکی ہو۔ ابھی تو گیم اوور نہیں ہوئی مسٹر جارج، عمران نے کہا، اور پتے اٹھا کر اس نے انہیں بجلی کسی تیزی سے پھینکنا شروع کر دیا۔ جارج کی نظریں عمران کے ہاتھوں پر اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے۔ عمران کے ہاتھ واقعی بے حد تیزی سے چل رہے تھے۔ پھر عمران نے ایک پتا گڈی سے نکال کر میز پر ڈال دیا اور اسے دیکھ کر جارج سمیت سب بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ یہ یکا تھا جو تاش میں کنگ سے بھی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ پہلا راؤنڈ عمران نے جیت لیا تھا۔ گڈ شو پرنس، ساتھ بیٹھی جولیا نے بے اختیار ہو کر کہا، کیونکہ عمران نے اس کے سامنے کبھی تاش کی گیم نہیں کھیلی تھی۔ جبکہ شابو کے مطابق جارج ناقابل شکست تھا، لیکن عمران نے پہلے راؤنڈ میں اسے واضح شکست دے دی تھی، اس لیے بے اختیار اس کے منہ سے کلمہ تحسین نکل گیا تھا۔ عمران نے ایک بار پھر تاش کی گڈی کو دونوں ہاتھوں کے درمیان تیزی سے پھینکنا شروع کر دیا۔ سب کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ اس بار اگر یکا نہ نکلا تو عمران بازی ہار جائے گا، اور جس انداز میں عمران تاش کو پھینک رہا تھا وہ نہ صرف جارج بلکہ اس کے ساتھیوں کے لیے بھی، جو اس گیم کی تمام اونچ نیچ سے واقف تھے، حیرت انگیز تھا۔ اور ان کے مطابق عمران اناڑیوں کے انداز میں تاش پھینٹے چلا جا رہا تھا، اور پھر اچانک اس کے منہ سے شو کا لفظ نکلا اور پتا میز پر پھینک دیا، اور اس بار جارج سمیت اس کے ساتھیوں کے چہرے جیسے لٹک گئے۔ ان کی آنکھوں میں شدید ترین حیرت کے تاثرات تھے، کیونکہ دوسرا پتا بھی یکا ہی تھا۔ جارج کا چہرہ بری طرح بجھ گیا تھا، اس کی حالت ایسے ہو رہی تھی جیسے وہ زندگی کی آخری بازی ہار رہا ہو۔ عمران نے ایک بار پھر تاش کے پتے پھینکنا شروع کر دیے، اور پھر اچانک اس نے تیسرا پتا شو کر دیا، اور جارج کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، اور اس نے اپنا سر میز پر ڈال دیا۔ اس کے تمام ساتھی جیسے بت بن گئے۔ گھبراؤ مت، پرنس کا کام کسی کی جائیدادیں جیتنا نہیں ہے، ہم تو اس لیے کھیلے ہیں تاکہ تمہیں بتا سکیں کہ کنگ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اس پر یکا بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، ہم جا رہے ہیں۔ عمران نے اٹھ کر جارج کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا اتنی بڑی بازی جیت کر بھی آپ خالی ہاتھ جائیں گے؟ جارج نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ 10-12 لاکھ ڈالر دے کر وہ پرنس کو ٹال دے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گیم کھیلنے والا جیتنے کے بعد خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ آؤ چلو تمہارے آفس میں چلتے ہیں، تم ہمیں صرف ایپل جوس پلوا دینا، بس کافی ہے۔ آؤ، ویسے تم اچھا کھیلتے ہو۔ عمران نے ایک بار پھر اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، تو جارج کا بجھا ہوا چہرہ یکلہت بحال ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جارج کے آفس پہنچ گئے۔ عمران نے جوزف اور جوانا کو آفس کے باہر رکنے کا کہا، اور خود وہ جولیا کے ساتھ آفس میں چلا گیا۔ جارج نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کسی کو 5 ایپل جوس لانے کا کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ آپ کہاں کے پرنس ہیں؟ جارج نے کہا، لگتا ہے گیم کے ساتھ ساتھ تمہاری یادداشت بھی چلی گئی ہے، بتایا تو تھا کہ ہم ایکریمین ریاست ہوا کر کے پرنس ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او یس سوری پرنس، میرا ذہن واقعی مسلسل دھماکوں کی زد میں ہے۔ آج شاید 25 سالوں بعد آپ نے مجھے شکست دی ہے۔ ویسے آپ کا کھیل ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا، جارج نے کہا۔ شارپنگ میں تمہارا استاد لوئس وکٹر آف بلجیم تھا نا؟ عمران نے کہا، تو جارج بے اختیار اچھل پڑا۔ ہاں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ جارج کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ جولیا کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات تھے۔ آج پہلی بار عمران کا یہ انوکھا روپ جولیا کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ شارپنگ میں میرا شاگرد تھا، تم نے اس کی مخصوص گیم لاکوش کھیلی ہے، اور میں نے لاکوش کو مخصوص انداز میں کاٹ دیا ہے، عمران نے کہا۔ تو جارج اس طرح عمران کو دیکھنے لگا جیسے وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ویٹر دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ایک ٹرے میں 3 گلاس جوس تھا، دوسری ٹرے میں 2 گلاس۔ 2 گلاس باہر موجود حبشیوں کو دے دو اور 3 گلاس یہاں رکھ دو، جارج نے کہا۔ یس سر، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر 3 گلاسوں والی ٹرے کو بڑے ماہرانہ انداز میں میز پر رکھ کر وہ تیزی سے واپس مڑا اور آفس سے باہر چلا گیا۔ تو جارج نے ایک گلاس اٹھا کر عمران اور جولیا کے سامنے رکھنے کے بعد ایک گلاس اپنے سامنے رکھ لیا۔ آپ نے مجھے واقعی بے حد حیران کر دیا ہے، بہرحال میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جارج نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہارے تعلقات یہاں ایکٹیمین فضائیہ کے اڈے کے کمانڈر نیلسن کے ساتھ ہیں، اور تم طویل عرصے سے فضائیہ کے اس اڈے پر شراب سپلائی کر رہے ہو، عمران نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ جارج نے کہا۔ وہاں سے قریب ہی افریقی ملک نگولا ہے، جس کی پہاڑی علاقے ہانگوں میں شیطان کی پوجا کرنے والا قبیلہ رہتا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، میں نے سنا ہوا ہے، لیکن میں وہاں کبھی گیا نہیں، جارج نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔